الرحمن استبراء ایک مستحب عمل ہے، لیکن اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو یہ واجب عمل کو بھی باطل کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ استبراء سے کیا مراد ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد استبراء ایک مستحب عمل ہے جو مرد حضرات پیشاب کرنے کے بعد اس غرض سے انجام دیتے ہیں تاکہ پیشاب مکمل طور پر نالی سے خارج ہو جائے۔ اس کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ استبراء کا یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر پاخانے کا مقام نجس ہو گیا ہو تو پہلے اسے پاک کرے اور پھر 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے ذریعے پاخانے کے مقام سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک سونتے یعنی نچوڑے، اور اس کے بعد انگوٹھے کو عضو تناسل کے اوپر انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو اس کے نیچے رکھے اور 3 دفعہ سپاری تک سونتے یعنی نچوڑے، پھر 3 دفعہ کے بعد اعلیٰ تناسل کے آخری حصے کو یعنی سپاری کو فشار دے تاکہ بچے ہوئے پیشاب کے قطرے نکل کر باہر آ جائیں۔ یہ تھا پیشاب کا استبراء۔ جبکہ منی کا استبراء یہ ہے کہ منی نکلنے کے بعد پیشاب کرے تاکہ منی کے بچے ہوئے ذرات خارج ہو جائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، مقام پیشاب سے نکلنے والی مختلف رطوبتوں کے حوالے سے ہر ایک میں استبراء کا کیا حکم ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، پیشاب اور منی کے علاوہ پیشاب کے مقام سے نکلنے والی رطوبتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ رطوبت جو شہوت کی وجہ سے مرد سے خارج ہوتی ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ رطوبت جو منی کے بعد خارج ہوتی ہے، اسے وضی کہتے ہیں۔ تیسری رطوبت وہ یہ کہ رطوبت جو بسا اوقات پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اسے ودی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام رطوبتیں اس صورت میں پاک ہیں جب اپنی جگہ سے نکلنے کے بعد پیشاب اور منی سے آلودہ نہ ہوں۔ اور استبراء کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مکلف نے استبراء کیا ہو اور بعد میں اس سے کوئی رطوبت خارج ہو اور وہ شک کرے کہ وہ پیشاب ہے یا مذکورہ بالا 3 رطوبتوں میں سے کوئی ایک ہے، تو وہ مشکوک رطوبت پاک شمار ہوگی اور وضو و غسل کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ لیکن اگر استبراء نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ وضو کرے اور اس رطوبت کی جگہ کو بھی دھوئے۔ اسی طرح منی نکلنے کے بعد استبراء کا فائدہ یہ ہے کہ اگر غسل کے بعد کوئی مشکوک رطوبت اس سے خارج ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا پاک رطوبتوں میں سے کوئی ایک ہے، تو وہ مجنب کا حکم نہیں رکھے گا، اور اگر استبراء نہ کرے اور کوئی رطوبت اس سے خارج ہو اور احتمال ہو کہ منی ہے تو وہ مجنب کا حکم رکھے گا۔ لہٰذا غسل کو انجام دینا ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شک کرے کہ استبراء کیا ہے یا نہیں تو حکم کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگر کوئی مرد شک کرے کہ پیشاب کے بعد استبراء کیا ہے یا نہیں اور اس کے بعد پیشاب کے مخرج سے کوئی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ پاک ہے یا نجس، تو وہ نجس شمار ہوگی، اور اگر وضو کیا ہو تو وہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے اس بارے میں شک ہو کہ جو استبراء اس نے کیا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، اور اس دوران رطوبت خارج ہو اور نہ جانتا ہو کہ پاک ہے یا نہیں، تو وہ رطوبت پاک شمار ہوگی اور وضو کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ لیکن اگر کسی نے استبراء نہ کیا ہو اور پیشاب کرنے کے بعد کافی وقت گزر جانے کی وجہ سے اسے اطمینان ہو کہ پیشاب نالی میں باقی نہیں ہے، اور اس دوران کوئی رطوبت خارج ہو اور اسے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں، تو وہ رطوبت پاک شمار ہوگی اور وضو کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص پیشاب کے بعد استبراء کر کے وضو کرے اور اس کے بعد کوئی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ پیشاب ہے یا منی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ نماز اور ان کاموں کے لیے جن میں وضو لازم ہے احتیاطاً غسل کرے اور وضو بھی کرے۔ لیکن اگر وضو نہ کیا ہو تو صرف وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ عورت کے لیے پیشاب کا استبراء یا منی کا استبراء نہیں ہے۔ پس اگر اس سے کوئی مشتبہ رطوبت خارج ہو اور شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا شک کرے کہ یہ منی ہے یا نہیں، تو وہ رطوبت پاک ہے، اور اس رطوبت کے لیے اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ رطوبت اس کے وضو اور غسل کو باطل کرتی ہے۔
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि।